وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور کہہ چکے تھے ان سے حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، یا قوم انما فتنتم به، اے میری قوم تم فتنے میں پڑ گئے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، پس میرا کہا مانو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میری اطاعت کرو۔ جس وقت سامری کے بچڑے کے پوجے میں اسرائیلی لگ رہے تھے، اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے مکمل تقریر کی، اور موسیٰ علیہ السلام تو کوئی دور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن موسیٰ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ پیچھے ہے یا نہیں، اور نہ کہ ہم اولائی علی اثری، یہ پیچھے آ رہا ہے۔ حق تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ کہاں ہے، وہ تو جا چکے ہیں، اور سامری کے ہاں مبتلا بھی ہو گئے۔ قالوا، قوم نے کہا ہارون کو، لن نبرح علیہ عاکفین، مستقل ہم رہیں گے اس کے مجاور، عاکفین مجاور، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ آ جائے ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام آ گئے، ڈنڈا لے کے پہنچ گئے گا۔ قال یا ہارون ما منعک، فرمایا ہارون کس چیز نے تجھے منع کیا، اذ رأیتہم ضلوا، کہ آپ دیکھ رہے تھے یہ گمراہ ہو رہے تھے، آپ کیا کر رہے تھے، اللہ تتبعن، میرے پیچھے نہیں آ سکتے تھے، پیچھے پیچھے آ کے بتا دیتے تھے، افعصیت امری، آپ نے بھی میرے کہنے کا خلاف کیا، یہ کہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کی طرف لپ کے سر نہ گرنے رونیو ولی کار میں گڑوایا۔ اللہ اکبر، صحیح معنوں میں توحید کا نفاذ ہو اور کوئی توحید بیان نہ کرے تو توحیدی روزانہ بدعتیوں کو سر اور داڑھی سے پکڑے۔ جب اتنے مقدس معصوم پیغمبر سے بمقتضائے مصلحت و حکمت تھوڑی سی ڈھیل ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ مسئلے کی اہمیت پیغمبر سے زیادہ ہے، مسئلہ معلوم ہوا۔ قال یا ابن امہ، ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے، وہ اردو بھی سیکھو، وہ طالبہ، وہ افغانی و کوہستانی، اردو بھی سیکھو، کتابیں، طالبہ، آدمی آیا تھا گیا تھا، بس اردو اتنے گڑے وڑے ہوئے اونگڑے بونگڑے۔ ہمارے ملک کی مقتدر زبان ہے، علم کی زبان ہے، ترجمان زبان اردو، بہترین اردو بولو، بہترین اردو بولو۔ تین آدمیوں کی اردو میں نے سنی ہے جو بہت عمدہ تھی، سب سے زیادہ مفتی محمود کی، دوسرے حضرت مولانا سلیم اللہ خان کی، بہت اچھی اردو بولتے ہیں، ان کی تو خیر زبان ہے۔ تیسرے ولی خان، نیشنل پارٹی کے سربراہ تھے ولی خان، اس کی اردو بھی بہت صاف ستھری ہے۔ باقی اور علماء جو اردو نہیں بول پاتے، ڈھیلے کو ڈھیلا ڈھیلا اور گدھے کو گدا، گدا تو اور چیز ہے جس پہ آپ سوتے، اور گدھا اور چیز ہے جس پہ سوار ہوں گے۔ اچھی زبان بولا تھا۔ افغانیان، بدخشانیان، بلوچیان، سرحد کے اکثر لوگ صاف اردو نہیں بولتے، بولنا چاہیے صاحب۔ مولانا فضل الرحمان کی ایک کامیابی اس وجہ سے بھی ہے کہ زبان صاف ہے، بہت زیادہ صاف ہے۔ میں نے بنوری ٹاؤن کے زمانے طالب علمی میں بزم ادب میں تقریر کی، استاد گرامی قدر حضرت بنوری بھی آخری نشست میں تھے۔ حضرت نے فرمایا اس لڑکے کا مقابلہ مشکل ہوگا کیونکہ اس کی زبان بہت صاف ہے۔ حالانکہ میری اردو کا یہ عالم تھا کہ
کہ مجھ سے کسی نے پوچھا، گیٹ کے باہر میں کھڑا تھا، کہ یہاں جامع مسجد نیو ٹاؤن میں جمعے کی نماز کب ہوگی؟ میں نے کہا 2:30 بجے۔ تو وہ گاڑی میں بیٹھ گیا، تو میں نے یکدم کس سے پوچھا کہ 2:30 اور 1:30 میں کتنا فرق ہے؟ کہا 1 گھنٹے کا۔ میں نے کہا اچھا۔ میں اس کے پیچھے دوڑا، میں نے کہا میں نے غلط کہا ہے، 1:30 بجے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بہترین زبان بولو، یبن امہ، اے میرے ماں جائے۔ وہ اس کا ترجمہ پشتو میں بھی ہے، وہ زمانہ مور روڑیا۔ آہا ہا، سبحان اللہ۔ کوئی ادیب ہوتا تو رقص کر لیتا، لاکھ ادیب نہیں، وجہ خالی قریب تھی، قریب تھی۔ یبن امہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں سے تھے اور باپ سے نہیں تھے، یعنی خیافی بائی نہیں ہے، بلکہ ماں کا تذکرہ بطور شفقت کے ہوتا ہے۔ اے میرے ماں جائے، اے زمانہ مور روڑیا، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ پکڑیے میری داڑھی اور نہ میرا سر۔ داڑھی اتنی بڑی ہونا چاہیے کہ ایک مٹھی میں آئے، اور سر کے بال کانوں کے نرمے تک، بس۔ بہت زیادہ بڑے بڑے زلف، اس میں شعبہ جنون ہے، بہت بڑے زلفوں والا عنقریب پاگل ہو جائے گا۔ بال ذرا کم رکھو، داڑھی بڑھاؤ۔ اکوڑا خٹک میں ایک بابو نوری لائی تھا، اس کو مولانا شیر علی شاہ و قاضی انوار الدین کہتے تھے کہ یہ داڑھی رکھو بابو سے۔ میں جی بالکل رکھنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن اس دن وہ بازار میں لڑائی تھی، ایک داڑھی والے کو بے داڑھی نے پکڑا، اٹھایا بٹھایا، اٹھایا بٹھایا۔ اس لیے میں نہیں رکھ سکتا ہوں، مولانا ناراض نہ ہو۔ قاضی صاحب نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں بابو سے۔ آج صبح میں کساب خانے میں گوشت خریدنے گیا، 2 آدمیوں کی لڑائی شروع ہو گئی، ایک نے دوسرے کو خوشیوں سے پکڑا، اٹھایا بٹھایا، اٹھایا بٹھایا، پھر اس کو بھی ہٹاؤ۔ آخر قاضی نے ڈاکو کی سب عقل مند ہے۔ میری خایو نے رائڈنگ کو آڈر نازم ظاہر ہے۔ توبہ۔